بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر آپ پر ایمان لانا مقصود نہیں ہے، بلکہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان اور باپ، بیٹے اور مخلوق سے زیادہ محبوب رکھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی ایک ہرگز ایماندار نہ ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ بھی فرمایا، تم میں کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اس کے باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بہت سی علامتیں اور آثار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے امتحان کے لیے کسوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت ذکر کرنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے اس کا ذکر بکثرت کرتا ہے۔ کثرت ذکر کے ساتھ ساتھ ایک علامت یہ بھی ہے کہ تعظیم و تکریم کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا جائے، اور حضور سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک کمال تعظیم و تکریم اور صلاۃ و سلام کے ساتھ لے، اور نام پاک لیتے وقت خوف و خشیت، عجز و انکسار اور خشوع و خضوع کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم آپس میں رسول کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ تفسیر کبیر میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یوں نہ کہو یا محمد یا بالقاسم، بلکہ عرض کر یا رسول اللہ یا نبی اللہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام یا کنیت سے نہ پکارو، بلکہ اوصاف اور القاب سے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، اس خوف سے کہ تمہارے اعمال ساقط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ابو محمد مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت نہ کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے ہوئے سختی سے بات نہ کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کا پکارتے ہو، بلکہ آپ کی تعظیم و توقیر اور اشرف ترین اوصاف سے آپ کو ندا کرو، جن سے ندا کیے جانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائے، اور یوں کہو یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند کرنے اور تعظیم و توقیر کے بغیر بلانے سے منع فرمایا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے ادبی روا نہیں رکھا اور اس عظیم جرم کے مرتکب کو اعمال کے برباد ہو جانے کی وعید سنائی۔ معلوم ہوا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اعمال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کفر ہے۔ یہ بھی پیش نظر ہے کہ حیات ظاہری میں اور وصال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تعظیم و تکریم کے سلسلے میں یکساں ہے۔ ابو جعفر منصور بادشاہ مسجد نبوی میں حضرت امام مالک سے ایک مسئلہ میں گفتگو کر رہا تھا۔ امام مالک نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کے امیر، اس مسجد میں آواز بلند نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ادب سکھایا اور فرمایا وہ لوگ کہ رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب فرما لیا۔ اور ایک جماعت کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ بے شک بعد از وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ایسی ہے جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں تھی۔ یہ سن کر ابو جعفر نے عرض کیا، اے ابو عبداللہ، قبلہ رو ہو کر دعا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کروں؟ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں رخ پھیرتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بارگاہ الہی میں تیرے اور تیرے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر اور شفاعت کی درخواست کر، اللہ تعالیٰ تیرے لیے شفاعت قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔